اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ مِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ غَافِلِينَ۔ یہ جو شورا کا حکم ہے کہ تم بھی ٹھہر جاؤ اور تمہارے شریک بھی، اوپر آپ کے پاس ایک جملہ لکھا ہوا ہے، وہ جملہ پڑھنا ہے وَحِينَئِذٍ، اور اوپر پہلا حاشیہ فَالْأَظْهَرُ أَنْ يُرَادَ بِالشُّرَكَاءِ، زیادہ ظاہر بات یہی ہے کہ شرکاء سے مراد لیا جائے کیا؟ جمیع ما عبد من دون اللہ، جتنے بھی تمام کے تمام ہیں جن کی عبادت اللہ کے علاوہ کی گئی، من ذوی العقول، وہ ذوی العقول میں سے ہوں یا ان کے علاوہ ہوں، وَبَلْ كُلُّ صَادِقٌ فِي قَوْلِهِ ذَلِكَ، تمام کے تمام پر یہ بات صادق اور سچی ثابت ہو رہی ہے۔ اب یہ جو انکار کریں گے اس کے چند جوابات دیے گئے ہیں، میں آپ کو حاشیے پر خلاصہ لکھواتا ہوں کہ جو آپ کے پاس حاشیے لمبے لکھے ہوئے ہیں ان کا میں خلاصہ آپ کو لکھوا دوں، تو ساتھ والے صفحے پر جگہ ہے، یہ پچھلے صفحے پر لکھ لیں۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، اس کا حاشیہ نمبر 1، انکار بوجہ علم نہ ہونا۔ نمبر 2، عبادت بزرگ کی اور ظاہر جن ہوتا۔ نمبر 3، انکار بوجہ عدم رضا و عدم امر۔ اب جوابات تو اور بھی بہت سارے ہیں، میں نے 3 آپ کو لکھوا دیے، ذرا ان تینوں کو سمجھ لیں۔ وہ اللہ کے نیک بندے کہیں گے کہ ہم تمہاری عبادتوں سے غافل تھے، کیوں کہیں گے ہم بے خبر تھے؟ نمبر 1 جواب، انکار بوجہ ہمیں علم نہیں تھا، اس لیے وہ انکار کریں گے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ نمبر 2 عبادت بزرگ کی اور ظاہر۔ اگر آپ کو سورۃ سبا یاد ہو، میری طرف دیکھیں، مشرکین نے کسی بزرگ کو پکارا، یا عبد القادر جیلانی، ایک سامنے بزرگ آ گیا، ہاں جی میں عبد القادر جیلانی ہوں، کیا حکم ہے، میں کام کرتا ہوں تمہارا۔ تو وہ بزرگ نہیں ہوتا تھا، ہوتا جن تھا، اس بزرگ کو پتا، وہ کہیں گے ہم تو بے خبر تھے۔ ہونا بات سمجھ آئی؟ کسی بزرگ کی عبادت کی، بزرگ کو پکارا، یا سلطان باہو، سامنے سلطان باہو آ گیا، جی کون سا کام کرنا ہے، صحت دینی ہے میں دیتا ہوں، تکلیف دور کرے میں، تو وہ اصل سلطان باہو ہوتا؟ وہ جن ہوتا، اصل جو سلطان باہو بزرگ ہے وہ اس سے غافل ہے، اس کو پتہ۔ اور تیسرا آپ کو میں نے جواب لکھوایا، انکار بوجہ عدم رضا و عدم امر۔ کیا مانا؟ نہ ہم تمہاری عبادت پر راضی تھے اور نہ ہم نے تم کو اپنی عبادت کا حکم دیا تھا، نہ ہم اپنی عبادت پر راضی تھے اور نہ ہم نے تم کو اپنی عبادت کا، ہم انکار کرتے ہیں، ہمارا کیا تعلق ہے تم سے؟ یہ 3 جواب میں نے آپ کو لکھوا دیے۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ، اس وقت آزما کر دیکھ لے گا ہر نفس، ما اسلفت، جو کچھ پیچھے چھوڑ آیا، جو کچھ پیچھے چھوڑ آیا۔ اس وقت ایک اور معنی کرتا ہوں، ہنالک اس وقت، تبلو کل نفس ما اسلفت، اور زیادہ معلوم کر لے گا ہر نفس
اور زیادہ معلوم والا معنی لکھیں، پھر میں اشکال پیش کروں. اور زیادہ معلوم کر لے گا ہر نفس. ما اسلفت، جو کچھ پیچھے چھوڑ آیا. میری طرف دیکھیں، میں اشکال پیش کروں. آپ نے مجھے جواب بتانا ہے. جو دنیا میں مشرک شرک کر رہے ہیں اور شرک پر موت آئی تو موت کے وقت ان کو پتہ چل نہیں جائے گا کہ ہم ساری زندگی غلط کام کرتے رہے. موت کے وقت پتہ نہیں چلے گا؟ چلے گا. موت کی سختی آئے گی، فرشتے ہیں کہ پتہ چل جائے گا. پھر قیامت میں کیسے پتہ چلے گا؟ نہ، اس وقت اور زیادہ پتہ چل جائے گا. اس وقت اس لیے اور زیادہ کے لفظ لکھوائے. ما اسلفت، جو پیچھے چھوڑ آیا. مطلق علم تو مرتے ہی ہو جاتا ہے بندے کو، اور قیامت میں اس وقت اور زیادہ پتہ چلے گا، بات اور زیادہ کھلے گی. نیچے لکھا ہے کہ نافع ہے یا زار، جو کچھ ہم نے کام کیے وہ نفع والے تھے یا نقصان والے، اور زیادہ پتہ چلے گا. چنانچہ مشرکین کو پڑھیں، غیر اللہ کے معبود بنانے کا ضرر معلوم ہو گیا. قیامت میں اور زیادہ بات واضح ہوگی. وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور لوٹائے جائیں گے اللہ کریم کی طرف. اللہ کی طرف اوپر لکھا ہے عذاب کی طرف. مولاہم الحق، جو مالک ہے ان کا سچا، جو مالک ہے ان کا سچا. ورنہ صفحہ الٹاؤ، یہ 437 صفحہ ہے. ایک صفحہ چھوڑ کر اگلا صفحہ دیکھو، 437. یہاں پر حاشیہ لکھا ہوا ہے نمبر 5، وہ درمیان میں ہے چھپا ہوا. نمبر 5 دیکھیں، بے معنی مالک مل گیا؟ نہیں ملا. انگلی رکھیں آپ، انگلی اشکال ہے بہت بڑا. بے معنی مالک. اور لا مولا لہم میں نفی باعتبار محب و ناصر کے ہے. کھولو مولانا. ان الکافرین لہم 1057 صفحہ، 1027. یہ حوالہ ضرور دیکھنا ہے کیونکہ بہت بڑا اشکال ہے. یہ یوں کریں نا، 1026 دیکھیں آخری سطر. ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا، ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا. مومنوں سے کیوں وعدہ ہو رہا ہے فتح کا؟ کافروں کو شکست ہوگی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یقیناً اللہ مولا الذین آمنوا، اللہ مددگار ہے مومنوں کا. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، اور یقیناً کافر ان کا کوئی مولا نہیں، کافروں کا کوئی مولا نہیں. مولا پر لکھیں لا مولا لہم، مولا پر لکھیں مددگار، مولا پر لکھیں مددگار. کافروں کا کوئی مددگار نہیں. یہاں پر فرمایا کافروں کا کوئی مولا نہیں، اور سبق میں لفظ ہیں ردوا الی اللہ مولاہم الحق، لوٹائے جائیں گے وہ مشرک اور کافر اللہ کے عذاب کی طرف جو ان کا مولا ہے سچا. اللہ مولا ہے کافروں کا یہاں ہی، اور وہاں فرمایا کافروں کا کوئی مولا نہیں. تو معنی میں فرق کیا کرنا؟ یہاں مولا کا معنی ہے مالک، اور وہاں مولا کا معنی ہے مددگار. کافروں کا کوئی مددگار نہیں مومنوں کے مقابلے میں، اور یہاں مولا سے مراد ہے مالک. وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، مولانا مولا کے 30 سے زیادہ معنی ہیں، مولا کے 30 سے زیادہ معنی. إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، میں انشاءاللہ سورۃ تحریم میں آپ کو یاد دلاؤں گا یہ بات. ردوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ. کھولو، تسلی نہیں ہو رہی کیا کریں؟ آپ کو حوالہ دکھا دوں، سورۃ التحریم. یہ صفحہ ہے 1131.
1131 آخری سطر ہے۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر تم دونوں چڑھائی کرو گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تفصیل وہاں کریں گے کیا مطلب ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، بس یقیناً اللہ کریم وہی مولا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وجبریل، اور جبریل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہے، وصالح المومنین، تمام نیک ایماندار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں۔ اب یہاں مولا کا معنی اور ہے، ان اللہ هو مولا، یقیناً ان اللہ هو مولا، یقیناً اللہ کریم وہی رفیق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وجبریل، جبریل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہے، وصالح المومنین، تمام انبیاء بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ اور نا میری طرف دیکھو، جو منکرین حدیث اور بے دین لوگ ہیں نا، تو ہمارا ایک دوست نے تعارف کرایا، یہ ضلع لودھرا کے اندر صبح کے درس کے بعد ہم جا رہے تھے، اور اس بات تھا اس وقت میں مل گیا، اس نے کہا یہ مولانا شعیب، مولانا نہ کہو، مولانا نہ کہو، بھئی مولانا کہنا تو شرک ہے، مولا تو اللہ ہے، تم ان کو کہہ رہے ہو یہ ہمارے مولا ہیں۔ اشکال نہیں سمجھ آیا آپ کو؟ اس بندے بے دین نے کہا ہمارے میزبان کو مولانا ان کو کہہ رہے ہو ہمارے مولا، مولا تو اللہ ہے، یہ تو شرک ہے مولا کہہ دوسروں کو۔ تو اب میں نے یہ آیت پڑھی اسی بے دین بندے کے سامنے، تو منکر حدیث سا، ان اللہ ہوا مولا ہو و جبریل و صالح المومنین، اللہ بھی مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے، اور تمام ایماندار بھی مولا ہیں۔ تو اب اللہ نے اپنے علاوہ دوسروں کو کیوں مولا فرمایا نبی پاک کا؟ ہر جگہ مولا کا معنی ایک نہیں ہوتا۔ تو چونکہ بے دین لوگ ہیں نا، قرآن کی ایک آیت دیکھی اور ترجمہ پڑھا، اب کیا پتا خالی ترجمہ پڑھنے سے بندے نے علم کچھ نہ پڑھا اور قرآن کا بندہ ماہر بن جائے۔ تو مولا جب ہم عالم کو کہیں گے مولا، مولانا معنی ہے ہمارا رہنما، کیا معنی ہے ہمارا رہنما، اس میں کیا اشکال ہے؟ ردو الی اللہ مولاہم الحق، لوٹائے جائیں گے اللہ کریم کی طرف، یعنی اللہ کے عذاب کی طرف، جو مالک ہے ان کا سچا، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور غائب ہو جائیں گی ان سے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور غائب ہو جائیں گی ان سے ماں وہ کہانیاں، وہ قصے، وہ جھوٹی روایتیں، کانو یفترون، جن کو گھڑا کرتے تھے۔ حضرت دیوار پر بیٹھے ٹھوکر لگائی، دیوار بھاگ پڑی، وہاں یہ ساری چیزیں غائب ہو جائیں گی ان سے۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، دلیل توحید عقلی اعترافی جس کو دشمن بھی مان لے۔ فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کون روزیاں دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے؟ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ، امن 20ویں پارے جو شروع میں عرض کیا تھا اصل میں تھا من، چلو یا یہ بتا دو یا من یملک السمع والابصار، کون مالک ہے کانوں کا اور آنکھوں کا، ومن یخرج الحی من المیت، اور نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، ومن یدبر الامر، کون تدبیریں کرتا ہے سارے جہان کے کاموں کی۔ لکھا ہے امر کے نیچے امر العالم، یہ الف لام مضاف الیہ کی وجہ ہے، تمام جہان کے کاموں میں کون تدبیریں کرتا ہے، تصرف کرتا ہے، اختیار کا مالک ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، پس ضرور بھی ضرور کہیں گے، سین تاکید کے لیے، اللہ، یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پس نہیں بچتے ہو تم شرک سے؟ یہ چیزیں بھی مانتے ہو، اللہ کی صفتیں، اور پھر عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے ہو۔ نیچے لفظ لکھا ہوا ہے افلا تتقون، کیا آپس نہیں بچتے ہو، الشرکا، شرک سے نہیں بچتے ہو، فی العبودیہ، عبادت کرنے میں شریک کرنے سے کیوں نہیں بچتے؟ اذا اعترفتم بالربوبیہ، جب تم اقرار کرتے ہو اللہ کی ربوبیت کا، رب بھی اللہ کو مانتے ہو اور پھر شریک
عبادت میں فذالکم اللہ، ان صفات والا ذالکم کمالی صفات والا اللہ ہے، ربکم جو تمہارا رب ہے، وہ مبتدا تھا، یہ اس کی خبر آ گئی، یہ ثمرہ متفرع پر دلیل، ان صفات والا اللہ کریم ہے جو تمہارا رب ہے، الحق خبر ثانی جو رب ہے سچا، اوپر لفظ لکھا ہوا ہے لا ما اشرکتم معہ، وہ نہیں ہے رب جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہوا ہے، فماذا بعد الحق الا الضلال، بس کیا رہ گیا حق کے بعد سوائے گمراہی کے، حق پر لکھا ہوا ہے، حق کیا چیز ہے، هو عبادت اللہ وحدہ، اللہ اکیلے کی عبادت حق ہے، اور ضلال کے نیچے من الحق الا الضلال، حق چھوڑ کر دوسری طرف جانا یہ گمراہی ہے، رہ گیا حق کے بعد سوائے گمراہی کے، فَنَا تُصْرَفُونَ، بس تم کہاں پھیرے جا رہے ہو توحید چھوڑ کر، لکھا ہے من التوحید الی الشرک، توحید سے شرک کی طرف کہاں پھیرے جا رہے ہو، وَنَا فَمَاسَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، اس پر لفظ لکھ لیں مراد عقائد، اب جملہ عرض کرتا ہوں غور سے سنیں، یہ میں نے کیوں لفظ لکھوائے، عقائد کے معاملے میں حق کو چھوڑنا دوسری طرف جانا گمراہی ہے، میری طرف بڑے ساتھی دیکھیں، چھوٹے نہ بڑے ساتھی، رابعہ والے، خامسہ والے، سادسہ والے، سابعہ والے، دور حدیث شریف والے، حق کو چھوڑ کر دوسری طرف گمراہی ہے، حق سے مراد عقائد، سچے عقیدے کو چھوڑ کر دوسری طرف جانا گمراہی ہے، مولانا یہ بات کہ حق کو چھوڑ کر دوسری طرف جانا اس سے مراد اجتہادی مسائل نہیں ہے، خیال کرنا، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کا جو اختلاف ہے یہ عقائد کا اختلاف نہیں ہے، یہ فروعات کا اجتہادی اختلاف ہے، اجتہادی اختلاف میں دونوں جانب حق ہوتا ہے، کیا جملہ کہا، اجتہادی مسائل میں دونوں جانب حق ہوتا ہے، عقیدے کے معاملے میں یہ حق ہے یا گمراہی ہے، اس لیے یہ لفظ لکھوایا، کذالک حق کلمۃ ربک الذین فسقوا، تسلی، اسی طرح ثابت ہو گئی باتیں تیرے رب کی، یعنی جس طرح یہ ایمان نہیں لاتے، کذالک کے نیچے جملہ لکھا ہوا ہے، فکر نہ کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان نہیں لا رہے، اسی طرح ثابت ہو گئی باتیں تیرے پروردگار کی اصلی باتیں، الذین فسقوا، ان تمام لوگوں پر جو فسقوا ایمان سے نکل گئے، ایمان سے نکل گئے، نافرمانی کی، جنہوں نے لکھا تمام متمرد سرکش قسم کے لوگ، انہو یہ فاسقو پر لکھا ہوا ہے الا لا یؤمنون، ایمان کیوں نہیں لائیں گے، فاسقو نافرمان ہیں، حد سے نکل گئے ہیں، انہم لا یؤمنون، اب یہ کلمۃ ربک کا بیان آ گیا، تیرے رب کی باتیں ثابت ہو گئی ہیں ان پر، کون سی باتیں، یہ باتیں، انہم لا یؤمنون، یقیناً وہ ایمان نہیں لائیں گے، قل فرما دو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے ہے من یبدأ الخلق، جو پہلی بار پیدا کرے مخلوق، کوئی ہے بتاؤ، ثم یعیدہ، پھر لوٹائے گا اس کو قیامت میں زندہ کر کے، کوئی ہے تو بتاؤ، قل اللہ، فرما دو میرے بابو اللہ ہی ہے نا، اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہی کو، ثم یعیدہ، پھر اعادہ کرے گا، لوٹائے گا اس کو زندہ کرے گا، فانا تؤفکون، سو اس تحقیق کے بعد کہاں تم پھیرے جا رہے ہو توحید سے، جب نئے سرے سے پیدا کرنے والا کوئی نہیں، دوبارہ لوٹانے والا کوئی نہیں، تو پھر عبادت میں شریک کیسے بن گئے، کون شفیع غالب ہے جو اللہ سے منوا سکے، قل حل من شرکائکم من یہدی، فرما دو میرے محبوب کیا تمہارے شریکوں میں سے ہے من یہدی الی الحق، جو رہنمائی کر سکتا ہو حق کی طرف، نیچے لکھا ہے وہ جو پڑھیں رہنمائی کر سکتا ہے، یعنی رہنمائی کرنا اس کے اختیار میں ہو ہے، بتاؤ، قل اللہ یہدی للحق، فرما دو میرے ماؤ اللہ ہی رہنمائی کر سکتا ہے حق کی، افمن یہدی الی الحق، کیا پس وہ جو رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف، جو حق کی رہنمائی کرتا ہے اللہ، احق کو حقدار ہے، احق کو بمعنی حقیق حقدار،
یہ اس میں تفسیر والا معنی نہیں کر رہا کیا بس وہ اللہ جو رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف حق و حقدار ہے ان یتبع کہ پیروی کیا جائے. جو اللہ حق کی رہنمائی کرتا ہے وہ حقدار ہے اس کی پیروی کی جائے بات مانی جائے. امن لا یہدی من یا وہ لا یہدی جو نہیں راہ پا سکتا خود جس کو راستے کا پتہ نہیں الا ان یہدا مگر یہ کہ رہنمائی کیا جائے. جو خود رہنمائی کا محتاج ہے اس کے پیچھے چلنا چاہیے یا رہنمائی کرنے والے اللہ کے پیچھے چلنا چاہیے. سوچو تو صحیح. حق کا معنی ہم نے اس میں تفسیر والا نہیں کیا. بڑے ساتھی میری طرف دیکھیں اشکال ہے بہت بڑا. اللہ رہنمائی کرتا ہے اور یہ رہنمائی نہیں کر سکتے. اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی بات مانی جائے. اگر یہ زیادہ حقدار والا معنی کرو گے نا تو پھر اشکال ہے. اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے بات مانی جائے. اس کا مطلب ہے کچھ حقدار تو وہ بھی ہیں. پھر اشکال کیا ہوگا؟ کچھ حقدار نہ. اس لیے معنی کرنا ہے اللہ حقدار ہے کہ اس کی بات مانی جائے پیروی کی جائے. فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ پس کیا ہے وہاں سے تمہارے نیچے لکھا ہے مشرکو کیف تحکمون توحید چھوڑ کر شرک کرتے ہو لکھا ہے. کیسے گندے فیصلے کرتے ہو. مَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا نہیں پیچھے چلتے اکثر ان کے مگر گمان کے پیچھے چل رہے ہیں. گمان کس میں؟ نیچے جملہ لکھا ہوا ہے فی عبادتہم الاسنام بتوں کی عبادت کرنے میں گمان کے پیچھے چل رہے ہیں. نیچے جملہ تو پڑھو اردو والا یعنی اس عقیدے میں سارے پڑھو یعنی اس عقیدے میں کوئی دلیل نہیں رکھتے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا یقیناً گمان نہیں کام آ سکتا حق کے اس بات میں. نیچے لفظ لکھا ہے حق کے اس بات میں شیئن ذرا برابر حق ثابت کرنا ہو گمان کام نہیں آیا کرتا. ان اللہ یقینا جاننے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں وقت پر سزا دے گا. وما کان ھذا القرآن یفترى من دون اللہ یہ تمہید بطور جواب شکوہ مؤخرہ جو آگے شکوہ آ رہا ہے نا اس کی تمہید باندھی جا رہی ہے. شکوہ آگے آنے والا ہے. وما کان ھذا القرآن یفترى من دون اللہ ان یفترى کے نیچے لفظ پڑھ لے نحوی بے معنی مصدر مبنی للمفعول مصدر والا معنی کرنا ہے اور مفعول والا معنی کرنا ہے خیال. وما کان ھذا القرآن نہیں ہوا اللہ کے علاوہ سے بنایا ہوا اللہ کے علاوہ سے ولیکن تصدیق الذی لیکن تصدیق ہے فضیلت اولا دلیل اول عدم افتراء یہ کھڑا ہوا نہیں ہے کسی نے بنایا نہیں ہے لیکن یہ تصدیق ہے الذی ان کتابوں کی بین یدی جو اس سے پہلے ہیں اس سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا. یہ کیسے بنی بنائی کلام ہو سکتے انسانوں کی؟ دوسری فضیلت تفصیل الکتاب تفصیل بمعنی مفصل تفصیل بمعنی مفصل نحویو مفصل اور تفصیل کرنے والا ہے احکام ضروریہ کی. الکتاب کے نیچے لکھا ہے بمعنی المکتوب اوپر معنی لکھا ہے احکام ضروریہ معنی تفصیل الکتاب. دوسری فضیلت تفصیل کرنے والا ہے احکام ضروریہ کی. لا ریب فی تیسری فضیلت نہیں کوئی شک اس میں من رب العالمین یعنی رب العالمین کی طرف سے ہونے میں. من رب من کے نیچے یعنی لکھ لو. ہم یقولون افترا شکوہ اب آ گیا وہ تمہید تھی. ہم یقولون افترا آیا کہہ رہے ہیں بنا لیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو. کل جواب شکوہ فرما دو فاتو بے صورت مثلی لے آؤ تم ایک صورت اس جیسی. مثل ہی پر میں نے ایک لفظ لکھوانا ہے سارے ساتھی لکھیں فی الدلیل والبیان اردو والے اردو میں لکھیں ایسی دلیل اور بیان والا بس ایسی دلیل اور بیان والا لے آئیں ایک صورت اس جیسی فی الدلیل والبیان جس میں ایسا بیان ہو ایسی دلیل و شرک پر. تم بھی تو لے آؤ. انشاءاللہ زندگی ہوئی سورۃ البقرہ میں اس کا حاشیہ پڑھیں گے. میری طرف دیکھ کر جملہ سن لیں. صرف فصاحت اور بلاغت میں مقابلہ مراد نہیں
حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر اعتبار سے ہے، صرف فصاحت بلاغت میں نہیں، فصاحت میں، بلاغت میں، دلائل میں، بیان میں، جیسے ہم توحید پر بیان کرتے ہیں ایسی دلیل شرک پر تم بھی لاؤ نا۔ ایک صورت ہو جس میں شرک پر ایسی دلیلیں ہوں جیسے ہم نے توحید پر دی ہیں۔ فرمایا وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، نیچے بے صورت مثلہ کے لفظ لکھا ہوا ہے، بے سلطان مثلہ، بے سلطان مثلہ، اس جیسے دلائل والا قرآن پاک ایک صورت لے آؤ۔ ان عندکم من سلطان، بہذا قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، کوئی دلیل ہے تو لاؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو تم ان کو جن کو تمہاری طاقت اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو گے، یہ میری تصنیف ہے، تم کہتے تو نے خود بنایا ہے، تم اپنے معبودوں کو بلاؤ، ان کو کہو وہ بھی تمہارے ساتھ مل کر کوشش کریں ایک صورت بنا کر لے آئیں۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، سبحان اللہ، بل اضراب کے لیے ہے، پچھلی بات کی نفی کے لیے، نہیں بلاؤ بھی صحیح، ایک صورت بنانا چاہو نہیں بنا سکتے۔ زجر بر اناد کفار، ان کی ضد پر اللہ نے ان کو ڈانٹا، بلکہ جھٹلایا ہے انہوں نے بما لم یحیطوا۔ اب نحوی غور کریں، با زیادہ ہے بما، اور ما سے مراد ہے قرآن۔ اب میں منع کرتا ہوں، بل کذبوا بما لم یحیطوا، بلکہ جھٹلایا انہوں نے اس قرآن کو، لم یحیطوا بعلمہ، نہیں گھیرا کیا انہوں نے اس کے ساتھ، نہیں گھیرا کیا انہوں نے اس کے علم کا، باعتبار صحیح و سقیم ہونے کے۔ میں جملہ آپ کو لکھواتا ہوں ذرا ذہن حاضر۔ ایک تو عرض کیا کہ باس زائدہ ہے اور ما سے مراد قرآن ہے، اور دوسرا با سببیہ ہے، دوسرا قول کیا ہے؟ با، اور مفعول محذوف ہے۔ عربی والے عربی کی عبارت لکھیں، بل کذبوا القرآن بسبب عدم احاطتہم، بسبب عدم احاطتہم بعلم القرآن۔ اب معنی سنیں، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، ایک معنی بازیدہ ما سے مراد، بلکہ جھٹلا دیا انہوں نے اس قرآن کو کہ نہیں احاطہ کیا ساتھ اس کے علم کے۔ دوسرا بما لم یحیطوا بعلمہ، جھٹلا دیا انہوں نے کس کو؟ بل کذبوا القرآن، جھٹلا دیا انہوں نے قرآن کو، کیوں؟ بسبب عدم احاطتہم بعلم القرآن، قرآن کے علم کا احاطہ نہ کرنے کی وجہ سے قرآن کو جھٹلایا ہے، قرآن کے علم کا احاطہ نہ کرنے کی وجہ سے قرآن کو جھٹلایا ہے۔ قرآن سیکھا نہیں، جھٹلا دیا، قرآن سمجھا نہیں، جھٹلا دیا۔ اب تو میں نے آسان لفظ بولے اردو والے ساتھیوں کے لیے، قرآن سیکھا نہیں، جھٹلا دیا، قرآن سمجھا نہیں، قرآن کو جھٹلا دیا۔ واہ بھائی واہ۔ وَلَمَّا تعویلو، وجہ بے فکری، کیوں بے فکر ہیں؟ ابھی نہیں آئی ان کے پاس، ابھی نہیں آیا ان کے پاس تعویل، آخری نتیجہ تکذیب قرآن کا، چونکہ آخری نتیجہ بھی نہیں آیا نا، اس لیے قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، سمجھا ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، تعویل کے اور جملے بھی عرض کرتا ہوں، لما یاتہم تعویلو، ایک تو لکھا ہوا ہے آخری نتیجہ تکذیب قرآن کا، دوسرا بھی لکھو نمبر 2 صحیح علم، نمبر 3 مطالب قرآن، نمبر 4 قرآنی پیشین گوئیاں، اب میں چاروں معنی کرتا ہوں، ذرا آپ دھیان سے سنیں۔ قرآن سیکھا نہیں، سمجھا نہیں اور جھٹلا دیا۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُ، وجہ بے فکری، کیوں قرآن کو جھٹلایا؟
ابھی تک نہیں آیا ان کے پاس آخری نتیجہ تکذیب قرآن کا. ابھی عذاب آیا نہیں نا. قرآن کو جھٹلانے کی وجہ سے نتیجہ آتا تو پتہ چلتا، پھر تو نہ جھٹلاتے. دوسرا مطلب صحیح علم ان کے پاس نہیں آیا. اگر صحیح علم ہو تو قرآن کا نہ کرتے. نمبر 3 مطالب قرآن. قرآن کے مطالب دل و دماغ میں نہیں اترے، جھٹلا دیا. قرآنی پیشین گوئیاں، قرآن جو پیشین گوئیاں کر رہا ہے ابھی تک وہ پوری نہیں ہوئی نا، اس لیے جھٹلا رہے ہیں. وہ پوری ہو جاتی تو پھر تو نہ جھٹلاتے. ابھی انتظار کریں. کذالک کذب الذین من قبلہم. تخویف دنیاوی. اسی طرح سے کیا مراد ہے؟ لکھا ہے بلا تحقیق جھٹلایا تو ان لوگوں نے ان سے پہلے تھے. فانظر پس دیکھ کیسے ہوا انجام ظالموں کا. نیچے کیا لکھا ہے پڑھیں. اسی طرح ان کا بھی ہوگا. وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ. اچھا یہ سارے گندے ہیں، سارے برے ہیں. نیچے پڑھیں لفظ منہم کے، اور یہ انجام بد سب کا نہیں. منہم من یؤمن بہ. کچھ ان میں سے وہ ہیں جو ایمان لے آئیں گے بہ اس قرآن کے ساتھ. ومنہم اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جو نہیں ایمان لائیں گے قرآن کے ساتھ. ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ لا یؤمنو کے نیچے عنادن، ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے. اور تیرا پروردگار خوب جانتا ہے ایسے فسادیوں کو. نیچے کیا لکھے عالموں کے؟ ایسے جو نہ مانیں گے خوب جانتا. بس خالی جانتا ہے، کچھ نہیں کہے گا ان کو. پڑھو اوپر. بس خاص انہی کو وقت پر سزا دے گا. پڑھیں منہار. انہی کو وقت پر سزا دے گا. وَإِن كَذَّبُوا زَجَرَ. ان دلائل کے بعد بھی، اور نیچے لفظ پڑھنے ہیں، قیمتی لفظ ہیں. ان دلائل کے بعد بھی اگر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فَقُلْ پس آپ فرما دیجئے. کس طور پر؟ آخری جواب کے طور پر. لی عملی ولکم عملکم. میرے لیے میرے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمل. انتم بریون تم بریو مما عمل ان سے جو میں عمل کرتا ہوں، اور میں بری ان سے جو تم عمل کر رہے ہو. ومنہم سجر. کچھ ان میں سے وہ ہیں من یستمعون الیک جو ظاہراً کان لگاتے ہیں آپ کی طرف. یستمعون کان لگاتے ہیں. جی یہ حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں جی؟ ہاں جی کان تو لگاتے ہیں ظاہراً. نیچے لفظ پڑھو لیکن دل میں نہیں پڑھتے ہو. لیکن دل میں حق طلب کرنے کا دل میں ارادہ نہیں. ظاہراً انہوں نے توجہ کی ہوئی ہے. افانت تسمع الصم. کیا بس میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنا سکتے ہیں بہرے کو؟ ولو کانوا لا یعقلون. اگرچہ وہ سمجھ بھی نہ رکھتے ہوں. ایک بہرا اور دوسرا نہ سمجھ. میری طرف دیکھیں. آپ دیکھیں گے تو میں بات حل کروں گا. ایک آدمی بہرا ہے، وہ ہماری بات نہیں سنتا، تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ اب میرے ساتھ چلو. اب وہ عقل مند ہے تو میرا اشارہ سمجھ لے گا. میں نے بہرے کو گلاس دکھایا. پیو گے؟ اگر عقل مند ہے تو سمجھ لے گا، وہ اشارہ کرے گا ہاں بھائی میں پانی پیوں گا. اچھا ایک ہے بہرا اور ہے بھی بے عقل، وہ اشارہ سمجھے گا؟ میرے پیغمبر یہ بہرے بھی ہیں اور بے عقل بھی ہیں، اشارہ بھی نہیں سمجھے. نیچے لفظ پڑھو. یعنی اگر کچھ سمجھ ہوتی تو بہرے پن سے بھی کچھ کام چل جاتا. پڑھیں. اگر کچھ سمجھ ہوتی تو بہرے پن سے بھی کام. یہ بہرے بھی ہیں اور ہیں بھی بے عقل، کیسے کام چلے؟ وَمِنْهُمْ مَن يَنْظُرُ إِلَيْكَ. کچھ ان میں سے وہ ہیں جو دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ظاہراً. اوپر لفظ ظاہراً. بظاہر تو دیکھ رہے ہیں لیکن طلب حق نہ ہونے کی وجہ سے اندھے ہیں. طلب حق نہ ہونے کی وجہ سے اندھے. افانت تہدی العمیٰ. کیا بس میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ رہنمائی کریں گے اندھے کی؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ. اگر یہ بصیرت نہ رکھتے ہوں. ایک اندھا بندہ ہے، سمجھدار ہے، جا رہا ہے، صبر لگا نا، آگے کنواں ہے وہ سمجھ گیا، ٹھہر گیا. ایک اندھا ہے اور سوچ سمجھنے کی صلاحیت ہی اس میں نہیں ہے، وہ کیسے بات سے سمجھ حاصل کرے گا، یا اس کو ہدایت حاصل ہوگی، یا وہ ہماری بات مانے گا؟ نیچے لکھے اگر بصیرت ہوتی تو کچھ کام چل جاتا. بصیرت ہوتی. یہ اندھے بھی ہیں، بصیرت بھی نہیں ہے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا.
نیچے بات لکھا علت لا یاقلون لا یبصرون، اللہ نے ان کو سمجھ سے محروم کر دیا، بصیرت سے محروم کر دیا، یہ تو ظلم ہے۔ مولانا عدنان، مولانا سید، سوال تو سمجھو، اللہ نے ان مشرکوں کو سمجھ سے محروم کر دیا، بصیرت سے محروم کر دیا، یہ تو ظلم ہے اللہ کا، معاذ اللہ۔ میں نا علت لا یاقلون ولا یبصرون، نیچے لکھا ہوا ہے عنوان مولانا، یہ سمجھ سے کام نہیں لیتے، بصیرت ان میں نہیں، یہ ظلم نہیں۔ کیوں؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، نیچے لکھا ہوا ہے تعلیلیہ، یہ وجہ بیان کرنے کے لیے جملہ آیا، یقیناً اللہ کریم نہیں ظلم کرتا لوگوں پر ذرا برابر۔ اوپر لفظ پڑھو، اشکال کا حل، کہ قابلیت ہدایت نہ دے اور مواخذہ کرے، اللہ یوں نہیں کرتا، قابلیت ہدایت نہ دے، اللہ نے ان کو ہدایت کی قابلیت دی تھی، دونوں راستے اللہ نے دکھائے تھے، خود انہوں نے اس قابلیت کو ضائع کر دیا، اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ کیسے ظلم کرتے ہیں ذرا پڑھو تو مجھے خوشی ہو۔ قابلیت موہوبہ ضائع کر بیٹھتے ہیں، قابلیت موہوبہ کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ آخرت کا ڈراوا، اب نہیں مانتے، آخرت میں دیکھو کیا حال ہوگا ان کا، جس روز جمع کرے گا اللہ کریم ان کو علم یلبسو۔ اب یہ جو کالم ہے اس کے نیچے یعلمونا کیا لکھا ہوا ہے؟ تو کالم یلبسو کا تعلق ہے یعلمونا کے ساتھ، عبارت یوں بنی فَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ يَعْلَمُونَ، جس روز جمع کرے گا اللہ ان تمام کو، کالم یلبسو، ان کو جمع کرے گا، وہ جان لیں گے، معلوم کر لیں گے، کالم یلبسو، گویا کہ نہیں ٹھہرے تھے وہ دنیا یا برزخ میں، الا ساعۃ من النہار، مگر ایک گھڑی سارے دن میں سے۔ جب قیامت میں اللہ جمع کرے گا تو ان کو سمجھ آئے گی کہ او ہو، ہم تو دنیا میں یا برزخ میں ایک منٹ ٹھہرے تھے۔ میرے سوال کا جواب آپ دوستوں نے دینا ہے، یہ مشرک اور کافر دنیا میں ایک منٹ ٹھہرے تھے یا 60 70 100 سال؟ ایک منٹ ٹھہرے تھے۔ زندگی کتنی ہے؟ 100 60 70 جتنی بھی ہے، بس ہاں نہ میں جواب دیں۔ یہ جب مشرک پہنچیں گے، کافر پہنچیں گے قیامت میں، تو یہ سمجھیں گے کہ ہم دنیا میں ایک منٹ ٹھہرے، ایک منٹ ٹھہرے۔ اچھا برزخ میں یہ سمجھیں گے کہ ہم ایک منٹ ٹھہرے، برزخ میں ایک منٹ ٹھہرے تھے، پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، لاکھوں کروڑوں سال۔ تو ایک منٹ ان کو کیوں معلوم ہوگا دنیا میں رہنا یا برزخ میں رہنا؟ میں نے جواب سنایا تھا، قیامت کی سختی دیکھ کر ان کو دنیا یا برزخ میں ٹھہرنا ایک منٹ کا معلوم ہوگا۔ یَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، پہچان کریں گے آپس میں۔ ہاں ساتھ خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو، وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور نہیں تھے وہ راہ پانے والے دنیا میں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اب یہ شرط ہے، اور الینا مرجعہم، یہ اس دن کی جزا آ رہی ہے، خیال کرنا، تخفیف دنیاوی۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر دنیا کا ڈراوا، میں اللہ دنیا میں نہیں چھوڑوں گا ان کو، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دکھائیں، کیا دکھائیں؟ بعض الذی، اس عذاب کا، نعیدہم، جس کا ہم ان کو وعدہ دے رہے ہیں، ہم سارا عذاب نہیں، کچھ حصہ عذاب کا آپ کو دکھا دیں، ان پر عذاب آ رہا ہے ایک، او نتوفینک، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت کر لیں، آپ کو نہ دکھائیں، فوت کر لیں، یا تو کچھ حصہ عذاب کا آتا ہوا ان پر آپ کو دکھائیں، یا آپ کو فوت کر لیں۔ اور میری طرف دیکھیں، نیچے کوئی ساتھی نہ دیکھے، مہربانی کرے۔ دو باتوں کو اللہ نے مقابلے میں پیش کیا، بہت خاص بات کرنے لگا ہوں۔ کچھ حصہ عذاب کا آتا ہوا پر ہم آپ سے سلم کو دکھائیں یا فوت کر دیں آپ کو، تو جب فوت کر دیں گے تو پھر آپ نہیں دیکھ سکیں گے، یا میں اللہ عذاب آتا ہوا ان پر آپ کو دکھاؤں یا آپ کو فوت کر لوں اور نہ دکھاؤں تو یہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ اوپر جملہ لکھا ہوا ہے، اس کے بعد عذاب ہو یا نہ ہو، آپ کو فوت کر دے، عذاب ہو یا ان کو نہ ہو، بچ نہیں سکتے۔ الینا مرجم کے نیچے پڑھو، یعنی دنیا میں عذاب ہو یا نہ، آخرت میں ضرور ہوگا، دنیا میں ہو یا نہ
جملہ کیا سمجھ آئے؟ میری طرف دیکھیں، نیچے نہیں دیکھنا بیٹا، مہربانی فرماؤ۔ آپ کو عذاب آتا ہوا دکھائیں، ان پر عذاب آ رہا ہے، یا آپ کو فوت کر دیں تو کیا مطلب ملا؟ اگر ان پر عذاب آیا ہم آپ کو دکھائیں یا آپ کو فوت کر دیں، پھر آپ فوت ہونے کے بعد نہیں دیکھ سکیں گے عذاب آتا ہوا۔ فوت ہونے کے بعد آپ، لیکن بچ یہ پھر بھی نہیں سکتے، دنیا میں ہو یا نہ ہو، آخرت میں ہونا ہے۔ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ کی جزا گئی، وہ شرط تھی پہلی، ہماری طرف لوٹنا ہے ان کا ہر حال میں۔ سما یہ بھی سن لو، سما تاکید ذکر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پھر یہ بات بھی سن لو، اللہ شہید علی ما یفعلون، اللہ کریم گواہ ہے، حاضر و ناظر، لکھا ہے مطلع ہے، اس کو پتہ ہے ان کاموں پر جو وہ کر رہے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، تخفیف دنیاوی ہے، نیچے پڑھیں، اور ان کی اور باقی امتوں کی سزا غفلت میں نہیں، یوں نہیں کہ یہ غافل ہیں اور میں سزا دے رہا ہوں، پچھلی امتیں غافل تھی اور میں نے سزا دی تھی نا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر ایک امت کے لیے ایک رسول ہے، رسول بھیجتا ہوں، وہ بات پہنچاتا ہے، لوگ نہ مانیں، ضد کریں، کفر شرک نہ چھوڑیں، پھر عذاب آتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جس وقت آ جائے ان کا رسول، رسول آئے اور پیغام پہنچا دیتا ہے، پھر قُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، فیصلہ کیا جاتا ہے ان کے درمیان انصاف کے ساتھ۔ نیچے جملہ پڑھیں، یعنی عذاب دائمی منکر پیغام پہنچ جائے، نہ مانے، ضد کرے، کفر نہ چھوڑے، پھر عذاب دائمی منکرین کے لیے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، پھر شکوہ گلوں کی شکایت کر رہا ہے، ماننے کے بجائے الٹا کہتے ہیں بقصد تکذیب، جھٹلانے کی نیت سے کہتے ہیں، جھٹلانے کے ارادے سے۔ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب ہوگا یہ وعدہ عذاب دنیاوی والا؟ دنیاوی عذاب مراد کب ہوگا بتا، ورنہ اپنے دل کی تسلی کے لیے نہیں پوچھتے تھے، جب ان کا ماننے کا ارادہ تھا بھئی ہمیں پتہ چلے تو مان لینا، جھوٹے کب ہوگا؟ بڑے آ گئے ڈرانے والے، بتاؤ نا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، نیچے لفظ پڑھے، واقع کیوں نہیں کراتے؟ عذاب اگر آنا ہے ہم پر، وقت بتاؤ، واقع کراؤ نا ہم پر۔ کل جواب شکوہ، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، نہیں مالک میں واسطے اپنی جان کے نقصان ہٹانے کا۔ نقصان پر ایک لفظ لکھا ہوا ہے، من صحت او غنى، صحت یا مالداری، ولا نفعا، اور نہ نفع کا مالک، من مرض او فقر، من مرض او فقر، نفع پہنچانا، تکلیف دور کرنا، فقر و فاقہ دور کرنا، صحت لے لینا، مالدار بن جانا، میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اوپر ایک لفظ لکھا ہوا ہے عملکوں کے نیچے عربی میں، لا اقدر علی شیء منها، پڑھو 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 عربی والے، لا اقدر علی شیء منها، ان چیزوں میں سے میں کسی کا بھی مالک نہیں ہوں، بے وجوہ من الوجوہ، کسی اعتبار سے بھی مالک نہیں ہوں۔ نیچے پھر اور پڑھو، فَكَيْفَ أَمْلِكُ لَكُمُ الضَّرَّ، پڑھو تو صحیح، فَكَيْفَ، جب اپنی جان کے نفع نقصان کا کیسے مالک ہو سکتا ہوں تمہارے نقصان کا، وَجَلْبِ الْعَذَابَ، عذاب کھینچنے کا، اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تمہارے نفع نقصان کا مالک کیسے بنوں گا؟ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، استثناء منقطع لکھا ہوا ہے، مستثناء منقطع، علیحدہ کلام، بڑے ساتھیوں کے لیے تو آسان لفظ میں نے بولا، مستثنیٰ منقطع علیحدہ کلام، الا ما شاء اللہ، الا بمعنی لیکن، لیکن ما شاء اللہ، جو چاہے گا اللہ۔ نیچے لفظ لکھا ہوا ہے چھوٹا سا، کائنون، کیا لکھا ہوا ہے؟ اب عبارت یوں بنی، الا ما شاء اللہ لیکن ما شاء اللہ فہو کائنون، عربی والے ما شاء اللہ فہو کائنون، جو اللہ چاہے گا بس وہی ہونے والا ہوگا۔ یہ استثناء منقطع ہے، نئی کلام۔ مولانا مبتدئین نے بڑا زور لگایا ہے کہ یہ مستثنیٰ منقطع نہیں ہے، علیحدہ کلام نہیں ہے، مستثنیٰ متصل ہے۔ کیا زور لگایا ہے؟ مستثنیٰ متصل ہے، سمجھو۔ اب آیت کو دیکھنا، مبتدئین نے معنی کیا، نہیں مالک میں امنا کلام صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے اپنی جان کے نقصان ہٹانے کا اور نہ نفع پہنچانے کا، الا ماشاءاللہ، مگر جو چاہے اللہ تو مالک ہوں۔ اللہ
اللہ چاہے تو مالک، بس اللہ نے مالک آپ کو بنا دیا ہے، نفع نقصان کے مالک ہیں. اگر مستثنا متصل ہو تو مراد ما تحت الاسباب مالک ہونا. مقام حل ہوا، ہم بھی ما تحت الاسباب نفع نقصان کے مالک ہیں. یہ چیز کھائی نقصان ہوگا، اس چیز میں ہمارا فائدہ ہے. ما تحت الاسباب مالک ہونا مراد ہوگا. پھر تمہارا ہمارا جھگڑا ما تحت الاسباب میں نہیں ہے، اختلاف ما فوق الاسباب میں ہے. جب اسباب ختم ہو جائیں، ایک قبر والا قبر کے اندر دفن ہے، ہم گئے ہمیں صحت دے دے، وہ کیسے مالک ہے صحت دینے کا؟ اس سے صحت مانگنا یہ ما فوق الاسباب مانگنا ہے، اختلاف ہے. لکل امت اجل. اچھا صبر صبر صبر، برق نہ اٹھائے نا. لکلے کے نیچے ایک جملہ اوپر لکھا ہوا ہے، رہا یہ کب ہوگا؟ رہا یہ کب ہوگا؟ بھائی سوال تھا کہ عذاب دنیاوی کب ہوگا؟ ان کنتم صادقین، تم سچے ہو تو بتاؤ. جواب دیا تم پر عذاب لے آنا تو نقصان ہے. میں جب اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں، تمہارے نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور نقصان کا مالک ہونا، تم وقت پوچھتے ہو کب ہوگا. جو عالم ہو وہ مالک ہوتا ہے، میں مالک نہیں ہوں تو عالم بھی نہیں ہوں، مجھے کیا پتا اور کب ہوگا. لکل امت اجل، واسطے ہر ایک امت کے ایک مدت ہے، ایک مدت مقرر ہے. نیچے لکھا ہے امت کے عذاب کے لیے، اوپر لفظ لکھے ہیں خواہ دنیا میں یا آخرت میں. اذا جاء اجلهم، جس وقت آ جائے گی ان کی مدت. نیچے لفظ لکھا ہوا ہے یعذبون ویہلکون جزاء مقدر. عند الشیخ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اذا جاء اجلهم، جس وقت آ جائے گی ان کی مدت اور وقت. یعذبون ویہلکون، عذاب دیے جائیں گے اور ہلاک کیے جائیں گے. جب وقت آ گیا، ابھی وقت نہیں آیا، حوصلہ کرو. فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اس سے بڑی اور نہ آگے ہو سکیں گے. ایک طرف دیکھیں، عجیب مقام ہے یہ. آپ کو میں مثال سناؤں. دکاندار کو میں نے کہا یہ چادر کتنے کی ہے؟ اس نے کہا جی 100 روپیہ. میں نے کہا کوئی کمی بیشی؟ اس بات پر غور کرنا چھوٹے بڑے سارے دوست. دکاندار سے میں نے قیمت پوچھی، اس نے کہا 100 روپیہ. میں کہا نہیں یہ کوئی گھٹ بات ہے. ساری بولی اردو میں کوئی کمی بیشی. کمی سے مراد اب میری نیت یہ ہے کہ وہ پیسے کم کرے. نہیں سمجھی آپ نے بات؟ مقصد 90 لے لے، 100 80 لے لے، 70. تو لفظ میں نے کیا بولے؟ کمی بیشی. بیشی تو زیادتی کو کہتے ہیں، زیادہ. بیشی کس کو کہتے ہیں؟ زیادہ ہونے کو. میری نیت یہ تھی کہ وہ پیسے زیادہ بتائے. نیت کیا تھی؟ اور محاورہ کیا ہے؟ کمی بیشی. کوئی گھٹ وقت، کوئی اوپر نیچے. تو میں نے لفظ بولے کمی بیشی کے، حالانکہ مراد کمی ہے، پیسے کم کرے. تو یہ محاورے کے طور پر میں نے کمی بیشی کہہ دیا. اب خیال کرنا، نیچے نہیں دیکھنا. اللہ نے عذاب کا وقت مقرر کیا ہے دن کے 10 بجے، 8 بجے، 9 بجے، 9:30 ہوئے، 9:45، 10 بج گئے. اب جب 10 بجے عذاب آ گیا، اب اللہ فرماتے ہیں یہ نہ پیچھے ہو سکیں گے نہ آگے ہو سکیں گے. پیچھے تو ہو ہی نہیں سکتے. 10 جو بج گئے ہیں، اب یہ ٹائم پیچھے جا سکتا ہے؟ آگے تو ہو سکتا ہے. چلو 10 بجے عذاب نہ ہو، 10:30 بجے ہو. 10 بجے عذاب نہ ہو، 11 بجے عذاب ہو. اللہ نے پیچھے کا ذکر کیوں کیا؟ پیچھے نہیں ہو سکے گی جب عذاب آئے گا. پیچھے تو
جا ہی نہیں سکتے، وقت ہی گزر گیا. تو یہ محاورے کے طور پر فرمایا. کس طور پر فرمایا؟ جیسے ہم محاورہ بولتے ہیں بھائی کوئی کمی بیشی، تو مراد یہ ہے کہ جب عذاب آئے گا آگے نہیں ہو سکیں گے، آگے کا کرنا تھا، پیچھے کا ذکر محاورے کے طور پر کر دیا. آگے چلو. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا. فرما دو میں زجر ما تخفیف دنیاوی. فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا جان بوجھ کر تو میں کسی آیت میں خیانت نہیں کروں گا. کوشش ہوتی ہے ہر بات احباب کے سامنے بندہ بیان کرے. مجھے بتاؤ تو صحیح، ان اتاکم عذابہ بیاتا، اگر آئے تمہارے پاس اللہ کا عذاب بیاتن رات کے وقت، او نہارن یا دن کے وقت، دن کو آئے یا رات کو، ماذا یستعجل منہ المجرمون. ہاں ماذا یستعجل، سامنے جملہ لکھ لو، استفہام برائے انکار. نمبر 2 استفہام سوال کو کہتے ہیں. نمبر 2 استفہام برائے تعجب. اب میں دونوں معنی کرتا ہوں. آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب بیاتن رات کے وقت یا دن کے وقت، تو ماذا یستعجل منہ المجرمون، عذاب سے کیا ہیلا کریں گے اس سے مجرم لوگ. جلدی جو مانگتے ہیں کہ جلدی عذاب آئے، ماذا یستعجل منہ المجرمون، عذاب سے بچنے کا جب جلدی مانگتے ہیں یعنی ہیلا نہیں کر سکیں گے. اوپر ایک جملہ لکھا ہوا ہے جو جلدی مچاتے ہیں، اور جملہ لکھا ہے عذاب تو پناہ مانگنے کی چیز ہے نہ استعجال کی، جلدی مانگتے ہیں. تو اب معنی سنیں. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا، اگر آئے تمہارے پاس اللہ کا عذاب رات کو یا دن کو، ماذا یستعجل منہ المجرمون، کون سی ایسی جلدی کریں گے اس سے مجرم. یہ کوئی جلدی مانگنے کی چیز ہے جس کو مجرم جلدی مانگ رہے ہیں. دوسرا معنی تعجب کے لیے، ان اتاکم اگر آئے تمہارے پاس اللہ کا عذاب رات کو یا دن کو، ماذا یستعجل منہ المجرمون، کیا ہی حیرانگی ہے مجرموں پر، کیا ہی حیرانگی ہے ان مجرمین پر. یستعجل منہ المجرمون، کیا ہی تعجب کی بات ہے، کیا ہی حیرانگی ہے کہ جلدی مانگتے ہیں اس کو مجرم. عجیب بات ہے، ایسی خوفناک چیز اور جلدی مانگ رہے ہیں، کمال ہے. ثم اذا ما واقع ثم استبعادیہ، عقل سے تو یہ بات بڑی بعید اور دور ہے. کیا پھر جس وقت واقع ہو جائے گا آمن تم بھی، ایمان لاؤ گے تم اس کے ساتھ، نہ عذاب آئے گا تو مانو گے. آنا تذلیل مجرمین اول، نئے ساتھی سن لیں تذلیل مجرمین، اللہ مجرموں کو ذلیل کرنے کے لیے فرمائے گا. کیا فرمائے گا؟ آلن، اب مانتے ہو. نیچے لکھا ہوا بھی ہے یقال لہم، قد کے نیچے ان کو کہا جائے گا اب مانتے ہو، عذاب آ گیا، آمن تم اب مانتے ہو. وقد کنتم بہ تستعجلون، تاکہ تھے تم اس کو پہلے جلدی مانگا کرتے تھے. بقصد تکذیب، جھٹلانے کے ارادے سے پہلے مانگا کرتے تھے. اب تم ایمان لاتے ہو، پہلے تو تم جلدی مانگتے تھے عذاب لے آؤ. ثم قیل تذلیل مجرمین ثانی، ان کو ذلیل کرنے کے لیے کہا جائے گا. للذین، پھر کہا جائے گا ان کو جنہوں نے ظلم کیا. ظلموا کے نیچے مشرکین لکھا ہوا ہے، شرک والا ظلم کیا. کوئی دلیل آپ سنا سکتے ہیں؟ شرک ظلم عظیم، شرک والا ظلم کرنے والوں کو کہا جائے گا ذوقوا عذاب الخلد، چکھو تم عذاب ہمیشگی کا. حل تجزون الا ما کنتم تقسمون، نہیں بدلہ دیے جا رہے ہو تم مگر ان کاموں کا جو تم کمایا کرتے تھے دنیا میں. ان پر لفظ دنیا میں، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌ. آپ صلی اللہ، یہ نیچے عنوان پڑھ لیں، زجر ما تخویف اخروی، آخرت کا ڈراوا بھی ہے اور ڈانٹا بھی اللہ نے. خبر پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، خبر یستنبئونک، آپ سے پوچھتے ہیں خبر. اوپر لکھا ہے غایت تعجب و انکار سے، انکار کی نیت سے، انکار اور حیرانگی سے. احقن ہو، کیا حق ہے وہ عذاب؟ نہ، یہ عذاب حق ہے. حیران ہو کر
نہ وہ عذاب اچھا وہ عذاب سچا ہے، آئے گا، لکھا ہے شکوہ بھی ہے. کل جواب ہے شکوہ ای، ہاں ای کا معنی ہاں وربی، اور قسم ہے مجھے میرے رب کی. میں نے عرض کیا تھا سورۃ سبا میں 3 قرآن کے مقامات ہیں، میں نے آپ کو لکھوائے تھے کہ ربی کے ساتھ ان ہونا کوئی ذہن میں ہے، وہاں لکھا تھا، یہ مقام بھی میں نے دکھایا تھا. وربی قسم ہے مجھے میرے رب کی، انہو لاک، یقیناً وہ عذاب البتہ حق ہے، وما انتم بمعجزین، نہیں ہو گے تم عاجز کرنے والے. کیا مانا؟ نیچے پڑھیں جملہ، میں نہیں پڑھتا، آپ نے پڑھنا ہے پہلے، کہ اللہ عذاب دینا چاہے اور تم بچ جاؤ نا، تم عاجز کرنے والے نہیں ہو گے. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، شدت عذاب کی یہ حالت ہوگی، شدت عذاب کی یہ حالت ہوگی. اچھا ایک اور چھوٹا سا جملہ رہ گیا اوپر، وہ اب میری نظر پڑی ہے، یہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا، اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ یا مفعول فی ہے، اے فی اللیل والنہار، اے پڑھو تو صحیح، یہ حال ہے ضمیر مخاطبین سے، یا حال ہے اے باعتینا. کیا مانا؟ ان اتاکم عذاب بیاتا و نہارا، مجھے بتاؤ تو صحیح. آ رہا ہے تم کا مانا اخبرونی، مجھے خبر تو دو، بتاؤ تو صحیح. اگر آئے تمہارے پاس اللہ کا عذاب بیاتا، رات میں یا دن میں، رات میں، اب نحوی حضرات دوسرا معنی ہے تمہارے پاس اللہ کا درحالے کہ تم رات کرنے والے ہو یا دن کرنے والے ہو. یہ آؤ جی نیچے، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، شدت عذاب کی یہ حالت ہوگی. کیا لکھا ہے؟ اور اگر یقیناً واسطے ہر نفس کے جو اس نے ظلم کیا، جس نفس نے ظلم کیا، ظلم سے کیا مراد ہے؟ پڑھیں، کیا مسئلہ ہے؟ پڑھتے آپ نہیں ہیں. ظلم سے کیا مراد ہے؟ شرک پر مرا ہے، اس کے لیے ما فی الارض، جس کی موت شرک پر آئی اس کے لیے ما فی الارض، جمیع سارے کا سارا ہو جو زمین میں ہے، زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا اس کو مل جائے. لفتدت بہی، البتہ بدلے میں دیں اس کو، تو قبول ہوگا؟ کھولو مولانا سورۃ المائدہ، زمین کی ساری چیزیں مل جائیں تاکہ بدلے میں دے، قبول نہیں ہوگا. صفحہ 221 38 238. یہ 238 میں درمیان ہے. ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، مسئلہ توحید نہیں مانا. لو ان بالفرض، اگر ہو، ان لهم یقیناً ان کے لیے ہو، ما فی الارض جميعا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا. نیچے لکھا خزائن و دفائن، جو خزانے زمین میں ہیں، جو چیزیں دفن ہیں، ساری کی ساری ان کے لیے ہوں. ومثلہ معہ، اور اس جیسی اور بھی ان کے ساتھ مل جائیں. لیفتدوا بہ، تاکہ وہ بدلے میں دیں اس کو، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دیں. ما تقبل منہم، نہیں قبول کی جائیں گی ان کی جانب سے وہ چیزیں. فَأَصْحَرُ النَّدَامَ، ندامت مجرمین سبق. اور اس کے 2 معنی ہیں، نیچے لکھا ہوا ہے، آپ نے پڑھنا ہے. پڑھو کہ کیا لکھا ہوا ہے سروں کے نیچے. اس کے 2 معنی ہیں. نمبر 1 اب معنی سنو، وَأَصْحَرُ النَّدَامَ، اور چھپائیں گے شرمندگی. دوسرا معنی وَأَصْحَرُ النَّدَامَ، اور ظاہر کریں گے ندامت اور شرمندگی. لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جبکہ دیکھیں گے وہ عذاب. ہونا سورۃ سبا میں ہم بیان کر چکے ہیں. تیسرا معنی بھی ہے دل میں پشیمان ہونا. کھولو آیت نمبر 33.
876 صفحہ ہے اور اثر الندامہ پہلی سطر ہے، اس کے سامنے لکھا ہو، اس کے دو معنی ہیں، نمبر 1 اخفا چھپانا، نمبر 2 تیسرا معنی کیا لکھوایا تھا؟ لکھوایا تھا کہ نہیں لکھوایا تھا مولانا؟ آپ دیکھیں نا، آپ یوں نہ سمجھے کہ میں نے کوئی بات تشنا چھوڑی ہے۔ تیسرا معنی ہے دل میں پشیمان ہونا۔ یہاں تینوں معنی بن سکتے ہیں لیکن تیسرا بہترین معلوم ہوتا ہے۔ حضرت سے فرماتے تھے آ جاؤ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور ظاہر کریں گے شرمندگی جب دیکھیں گے عذاب، اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ۔ کوثیا کے نیچے عملی، کون سا فیصلہ؟ عملی فیصلہ، پریکٹیکل کیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، اور وہ ذرا بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، دلیل توحید اکری نمبر 6 آ گئی۔ خبردار یقین اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ جب آسمان و زمین کا مالک اللہ ہے، حرام حلال کا اختیار تمہیں کیسے مل گیا؟ اوپر لکھو جی ان اللہ کے اوپر حرام و حلال کا اختیار تمہیں کیسے مل گیا؟ بس مولانا یہ نفی شرک فعلی ہے، لیکن اس کی تشریح میں سورۃ المائدہ میں کروں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو کہہ دو، وہاں انشاءاللہ تفصیل سے بات آئے گی جب بحیرہ صیبہ وسیلہ ہم کا تذکرہ ہم کریں گے۔ الا ان وعد اللہ حق، خبردار یقیناً اللہ کریم کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں ہو۔ ویحیی ویمیت، وہی اللہ کریم جان ڈالتا ہے، ویمیت اور جان نکالتا ہے۔ یحیی ویمیت کا معنی نیچے لکھا ہوا ہے، آپ پڑھیں تو مجھے خوشی۔ یہ معنی آپ کو کام آئے گا تیسرے پارے میں۔ تو ہم ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ بیان کریں گے کہ نمرود نے ایک آدمی کو پھانسی چڑھا دیا، دوسرے کو جیل سے آزاد کر دیا۔ وہاں یہ معنی آپ کو کام آئے گا، وہاں تشریح ہوگی انشاءاللہ کہہ دیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے اور حساب کتاب ہوگا۔ یا ایھا الناس، ترغیب الی القرآن، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ فضیلت اولا ہے، پہلی فضیلت نصیحت برے کاموں سے روکنے کے لیے ایک۔ نمبر 2 شفاء لما فی الصدور، اور شفا آ چکی ہے، فضیلت ثانیہ سنور واسطے ان کے جو سینوں میں ہیں۔ اوپر جملہ لکھا ہوا ہے من العقائد الفاسدات والشکوک، گندے عقیدوں سے اور شک سے، جو سینوں میں گندے عقیدے ہیں، جو شکوک شک و شبہات ہیں، ان سے صحت دینے کے لیے قرآن شفا بن کر آیا ہے۔ وہ ہدن، تیسری فضیلت ہدن، رہنما علم کے لحاظ سے، رہنمائی کرنے والا علم کے لحاظ سے، وہ رحمت، چوتھی فضیلت، اور رحمت آ چکی ہے، لیکن رحمت پر ایک لفظ لکھا ہے عملاً، عمل کرو گے تو رحمت نصیب ہوگی، لیکن یہ سب برکات کن کے لیے ہیں؟ مستفید للمؤمنین، فائدہ ان کو ہوگا جو ایمان والے ہوں۔ ایک اور جملہ بھی لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، شفاء لما فی الصدور پر عمل کر کے برے کاموں سے بندہ رک جائے۔ انہیں جملہ اوپر لکھو، تکمیل نفس کے مراتب اربع۔ نمبر 1، ظاہر کو برے افعال سے پاک کرنا۔ اشارہ لکھ لو موعظہ۔ نمبر 2، باطن کو غلط عقائد سے پاک کرنا۔ اس کے آگے لکھ لو شفاء۔ نمبر 3، نفس کو
عقائد حقہ سے مزین کرنا، اس کے آگے لکھو ہدن، اور نمبر 4 قلب پر، دل قلب پر انوار الہیہ کا فائز ہونا، یہ فیض سے فائز ہونا، لکھ لیں رحمت۔ یہ چاروں باتیں میں نے لکھوا دی۔ اب جو ہمارے سکول والے دوست ہیں نا، اردو والے، وہ لفظ دیکھنے، یہ لفظ کیا ہے؟ شفاء۔ لفظ کیا ہے؟ تو عام طور پر ہمارے لوگ اس کو پڑھتے ہیں شفا، زبر پڑھتے ہیں فتح۔ شفا لفظ درست نہیں ہے، لفظ ہے شفا۔ اللہ تجھے شفا عطا فرمائے، شفاء کامل، شفاء کامل۔ شفا کا معنی ہے کنارہ۔ چوتھے پارے میں آئے گا کنتم علی شفا حفرۃ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اب مولانا اس آیت کا حاشیہ پہلے پڑھ لیں، پھر آیت کو حل کریں گے۔ کیا لکھا ہوا ہے قل بفضل اللہ پر؟ اس آیت کی فصاحت یہ ہے کہ لفظی تکرار کے بغیر، لفظ بار بار نہیں آئے، لفظی تکرار کے بغیر اس میں معنوی تکرار اور تاکید موجود ہے۔ چنانچہ یہاں 3 بار اس کی تاکید ہے۔ نحو سے دلچسپی رکھنے والے احباب، مولانا یوں کرو، یہ آیت کو دیکھیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، بس آگے چھپا لیں، یہ لفظ ظاہر ہو۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ ظاہر ہو، باقی کو چھپا لیں۔ انگلی آپ نے نہیں رکھی۔ اب سامنے کیا لفظ کہ ذرا پڑھیں، آپ کو ثواب بھی ہو، مجھے بھی ثواب ہو۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، بس۔ اب آپ نے نحو میں پڑھا ہے بے فضل اللہ، با جار فضل مجرور، یا بے رحمتی با جار رحمت مجرور۔ اب جار مجرور کسی کے متعلق تو ہونے چاہیے، ابھی غور کرو، کسی کے متعلق تو اب بے فضل اللہ و بے رحمتہ، انگلی سے وہ چھپائے رکھنا، انگلی نہیں ہٹانی۔ ان کا تعلق ہے فلیفرحوا سے، ان کا تعلق کیا ہے؟ فلیفرحوا، یہاں پر محذوف ہے۔ اب اسی بات کو چھپائے رکھنا انگلی سے۔ نمبر 1 پڑھیں پھر، بے فضل اللہ، پڑھیں مطلب محذوف، اصل میں بے فضل اللہ و بے رحمتہ فلیفرحوا تھا۔ اب یہ ایک بات حل ہو گئی کہ بے فضل اللہ و بے رحمتہ ان کا تعلق کس سے ہے؟ فلیفرحوا سے، جو یہاں پر ذکر نہیں ہے، محذوف ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ایک بات۔ اب نمبر 2 دیکھیں، اب یوں کریں، بے فضل اللہ و بے رحمتہ کو انگلی سے چھپائیں، بے فضل اللہ و بے رحمتہ کو چھپائیں، اور فلیفرحوا کو چھپائیں۔ صرف فبذلک آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ کر لیا؟ آپ دیکھیں نمبر 2 پڑھیں، فبذلک، فا نہیں پڑھ رہے آپ، فا، یہ فبذلک کی فا دلالت کر رہی ہے کہ بذلک کا متعلق محذوف ہے، جو بقرینہ ما بعد لیفرحوا ہے۔ اب دیکھیں نا آیت کو دیکھیں، فبذلک تو با جار اور ذالک مجرور، تو جار مجرور کسی کے متعلق تو ہونے چاہیے، ہونے چاہیے۔ تو اب یہ بذالک اس کا تعلق ہے لیفرحوا کے ساتھ جو محذوف ہے۔ اب آپ نے مجھے بتانا ہے، اگر آپ نے میری بات سمجھی ہے، بے فضل اللہ و بے رحمتہ اس کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ فلیفرحوا کے ساتھ، جو ذکر یہاں پر نہیں ہے۔ اچھا، بذالک اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ لیفرحوا کے ساتھ ہے، جو یہاں ذکر نہیں ہے، اس کا قرینہ آگے کھڑا ہے، فلیفرحوا ہم نے نکالا۔ اب نمبر 3 پڑھیں، اب یوں کریں نا،
بے فضل اللہ و برحمتہ فبذالک کو چھپا لیں، صرف فلیفرحوا ظاہر کریں۔ اب فلیفرحوا، اب نمبر 3 پڑھیں۔ فلیفرحوا جملہ ہے جس کو بذالک مقدر ہے، کیا ہے؟ یہ فا بتا رہی ہے کہ کوئی اس کے ساتھ متعلق ہے صحیح چیز جو محذوف ہے۔ نمبر 3 پڑھیں۔ فلیفرحوا جملہ ہے جس کا مطلب بذالک مقدر ہے، اصل عبارت یوں ہے فبذالک لیفرحوا فلیفرحوا بذالک۔ اب فلیفرحوا اس کا تعلق اس کے ساتھ متعلق ہے۔ اب میں ساری عبارت کو دوبارہ پڑھتا ہوں، شروع سے سنیں۔ قل بفضل اللہ و برحمتہ، کیا نکالا؟ اچھا، فبذالک اس کے ساتھ کیا نکالا؟ لیفرحوا، اور فلیفرحوا کے ساتھ کیا نکالا؟ بذالک۔ اب 3 انداز میں اس میں تاکید کی گئی ہے، معنی سنو۔ قل بفضل اللہ و برحمتہ، فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل کے ساتھ اور اس کی خاص رحمت کے ساتھ۔ فضل پر بھی خاص لکھا ہوا ہے، فضل سے مراد قرآن، رحمت سے مراد توفیق ایمان۔ فبذالک فلیفرحوا، بس کسی چیز کے ساتھ چاہیے کہ خوش ہو جائیں، ہوا خیر مما یجمعون، وہ بہت بہتر ہے ان چیزوں سے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اب میں علماء کے لیے لفظ عرض کرتا ہوں، فضل 1 اور رحمت 2، چیزیں 2 تھیں اور فبذالک مفرد لایا گیا۔ کیا لایا گیا؟ اشکال تو سمجھے، چیزیں کتنی تھی؟ فضل 1 اور رحمت، اور ذالک کیوں مفرد لایا گیا؟ لکھیں جملہ سامنے، ذالک مفرد تثنیہ جمع سب کے لیے آتا ہے۔ ذالک جو ہے مفرد تثنیہ جمع، کھولو مولانا سورۃ آل عمران آیت نمبر 186۔ صفحہ 161۔ یہ درمیان میں تھوڑا سا نیچے میں پڑھ رہا ہوں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، مل گیا؟ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا خلاف شریعت کاموں سے بچو، فَإِنَّ ذَلِكَ یقیناً یہ صبر اور تقوی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ دیکھو یہ ذالک تثنیہ کے لیے آیا ہے، صبر اور تقوی 2 چیزیں تھیں۔ سورۃ آل عمران کو آیت نمبر 17 بلکہ 14 شروع ہو رہی ہے سورۃ آل عمران۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، صفحہ 113۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء، قلم اوپر رکھنے ہیں، خوبصورت کی گئی ہیں لوگوں کے لیے محبت شہوات کی۔ کن چیزوں کی محبت ہے لوگوں کے دلوں میں؟ من النساء عورتوں کی محبت 1، والبنین خود آپ نے نمبر لکھنے ہیں، والبنین بیٹوں کی محبت 2، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب اور سونے جمع کیے ہوئے من الذهب، جمع کیے ہوئے من الذهب سونے میں سے، ذهب سونے پر 3، والفضہ اور چاندی کے خزانے 4، والخیل المصومہ اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے 5 کلیان گھوڑے 5، والانعام جانوروں کی محبت 6، والحرث کھیتی کی محبت 7 چیزوں کی محبت ہے انسان کے دل میں۔ میں یہاں عرض کروں گا انشاءاللہ، اللہ نے توفیق دی، زندگی ہوئی، ہفتے کے دن بھی ساتھ ہیں، محبوب چیزیں بھی ساتھ ہیں۔ ایک دن ایک چیز کی محبت، ہفتہ ختم، زمانہ ختم، محبت کرنے والا ختم۔ شیخ پنجپیر رحمت اللہ علیہ کا جملہ بھی فرماتے تھے، انسان جوان من النساء تو شادی کی خواہش ہوتی ہے۔ نساء کس کو کہتے ہیں؟ عورتوں کو۔ اچھا شادی ہو گئی پھر خواہش ہوتی ہے کہ اولاد ہونی چاہیے، بنی بیٹوں کی خواہش۔ اچھا اب ان کے لیے وہ کھانے پینے کا بھی انتظام کرنا چاہیے، من الذهب والفضہ، سونا چاندی ہوگا، پھر گزارا چلانا ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شکر پڑیاں لے جاؤ، بری کی سیر کرو، والخیل المصومہ سواری ہونی چاہیے۔
سواری تو ہو گئی، وہ کہتے ہیں جی دودھ، ہم تو بازاری دودھ نہیں پیتے، یہ تو خراب ہے، اللہ نام پھر کوئی بندہ گائے بھینس رکھے، اچھا پھر گائے بھینس تو رکھی ہے ٹھیک ہے، دودھ وغیرہ ہے، آخر پیٹ میں خوراک بھی جانی ہے، بالحرض کھیتی باڑی ہونی چاہیے، وہاں عرض کریں گے انشاءاللہ۔ آگے لفظ دیکھو، ذالک، یہ 7 چیزیں جو ہم نے بیان کی ہیں، ذالک یہ متاع الحیات دنیا، معمولی نفع ہے دنیا کی زندگی۔ دیکھو اب ذالک یہاں جمع کے لیے آیا ہے، آؤ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2 حاشیہ پڑھیں، نیچے نیچے لکھا ہوا ہے آپ کے پاس حاشیے پر جملہ متعلق بدلیل توحید عقلی، یعنی جب تمام ما فی السماوات والارض اللہ کے ہیں تو غیر کے نام کی نظریں کیوں دیتے ہو؟ شرک فعلی میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ سورۃ مائدہ میں۔ فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیتم کا معنی کون بتائے گا؟ اخبرونی، مجھے بتاؤ تو صحیح، ما انزل اللہ لکم من رزق، جو اتارا اللہ کریم نے تمہارے فائدے کے لیے، لکم کے نیچے لکھا ہے انتفاع، فائدہ، لام فائدے کے لیے آتا ہے، اللہ نے اتارا تمہارے فائدے کے لیے کچھ رزق، فَأَنْتُمْ حَرَامًا وَحَلَالًا، پس بنا لیا تم نے اس میں سے بلا دلیل، نیچے کیا لکھا ہے؟ بلا دلیل، کچھ بنا لیا حرامن، کچھ کو حرام، حلالا کچھ کو حلال۔ قل فرما دو میرے محبوب، اللہ اذن لکم، شک اول، کیا اللہ کریم نے اجازت دی واسطے تمہارے، اللہ نے اجازت دی حرام حلال کرو، شک ثانی امر اللہ تفترون، کیا تم اللہ کریم پر بات گھڑ رہے ہو، جھوٹ بنا رہے ہو؟ اللہ نے تو اجازت نہیں دی تھی، دوسری بات ہے اللہ پر جھوٹ بنا رہے تھے، ہم یہ کام کریں گے تو جو اللہ خوش ہوگا ان کاموں سے، تفصیل آئے گی سورۃ مائدہ میں انشاءاللہ۔ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، سٹر لکھا ہے کیونکہ شک اول یقین منتفی، پڑھے تو صحیح، شرکیں کتنی تھی؟ انہوں نے حرام حلال بنائے، اب 2 صورتیں، یا تو اللہ نے اجازت دی ہے یا خود جھوٹ بنا رہے ہیں۔ اللہ نے اجازت دی تھی حرام حلال کی؟ چپ کر گئے، اللہ نے نہیں دی تھی۔ اب تو پھر اللہ نے نہیں دی تھی تو پھر حرام حلال کیوں بنایا؟ اللہ پر جھوٹ کھڑا، اللہ ان کاموں سے راضی ہوتا ہے۔ لکھا ہے کیونکہ شک اول یقیناً منتفی، اللہ نے اجازت تو نہیں دی حرام حلال کی، اور شک ثانی یقیناً متعین تھی، شک ثانی انہوں نے جھوٹ بنائے۔ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو کھڑنے اللہ کریم پر جھوٹ، یوم القیامہ، قیامت کے متعلق، لفظ لکھے اوپر کہ قیامت نہیں، قیامت، ان کا کیا خیال ہے قیامت کے بارے میں؟ قیامت نہیں آئے گی، یہ یوم القیامہ مفعول فی ہے برائے ظن، ما ظن الذین، اور آگے بھی لکھا ہوا ہے جملہ منصوب نازل خافض ہے فی حق یوم القیامہ، نحوی سمجھیں گے، ان اللہ لذو فضل علی الناس، یقینا اللہ کریم الوطا بڑا فضل والا ہے۔ کیسے فضل کرتے ہیں؟ اوپر جملہ پڑھیں کہ توبہ کے لیے مہلت دیتا ہے، لیکن اکثر ان کے لا یشکرون، قدر نہیں کرتے، بے قدر ہیں کہ توبہ نہیں کرتے۔ وَمَقْنُ فِي شَانٍ، دلیل توحید عقلی 8، سامن 8، اور مقصود نفی شرک فی العلم ہے، اللہ کے علم میں کوئی شریک نہیں، سب کچھ کرنے والا بھی اللہ، سب کچھ جاننے والا بھی اللہ۔ وَمَا تَقُولُ فِي شَان، نہیں ہوتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ما نافیہ ہے، فی شان کسی حال میں، لکھا ہوئے حالت عام حالت۔ نمبر 2، وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قرآن، نہیں پڑھ رہے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے من قرآن، کوئی قرآن کا حصہ، لکھا ہوا ہے من ہو، اوپر لکھا ہے ہو سے مراد من اللہ، اللہ کی طرف سے، اور من قرآن یہ بیان آ گیا اس کا، نہیں پڑھ رہے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جانب سے، یعنی قرآن، بلا یہ تو آپ کا ذکر تھا، اب امت کا ذکر آ گیا، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، نہیں تم کام کر رہے ہوتے امتیو، من عمل کوئی کام، الا، نیچے لکھا ہوا ہے تعمل پر ترقی، اول تعمیم بعد از تخصیص، پہلے خاص بیان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب عام بیان آ گیا ساری امت کا، الا کنا علیکم شہودا، مگر ہوتے ہم تمہارے اوپر گواہ، تمہارے اوپر نگران۔ اب خلاصہ کیا نکلا آیت کا؟
فی شان میرے محبوب آپ کسی حالت میں ہوں، من قرآن کسی آیت کی تلاوت میں ہوں۔ نمبر 3 امتیو تم جو بھی عمل کر رہے ہو وہ کننا علیکم شہود ہوتے ہم تمہارے پر نگران، میں اللہ نگران ہوں۔ استفیضون فی جب داخل ہوتے ہو تم اس میں جو بھی گفتگویں کرتے ہو، وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء۔ اب ترقی ثانی آ گئی، صرف اللہ کو نبی کی حالت کا پتہ ہے، صرف قرآن کی تلاوت کا پتہ ہے، امتی ہو جو تم اعمال کرو صرف اس کا پتہ ہے، باقی کا نہیں نا۔ ترقی ثانی یعنی اعمال کی کیا تخصیص ہے، اس سے تو کوئی ذرا بھی غیب نہیں۔ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ، نہیں غیب ہو سکتا تیرے پروردگار سے ذرا برابر بھی، فی الارض ولا فی السماء زمین میں اور نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذلک نہ کوئی چھوٹی چیز اس سے، ولا اکبر نہ بڑی چیز، الا فی کتاب مبین مگر بیچ علم الہی کے ہے۔ کتاب مبین سے مراد نیچے لکھا ہے فی علم اللہ، ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ کے علم ہے۔ ولا تعملون پڑھے جملہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، ما تکونو پڑھتے نہیں آپ، ما تکونو اور ما تتلو میں خاص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سواد ڈال دیں، صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب تھا، لا تعملون اب ساری انسانیت کو عمومی خطاب ہے۔ اللہ ان مر میں آپ کو فرق لکھوا دوں، سارے قرآن میں انشاءاللہ کام آئے گا۔ یہ شہودن کا فرق ہے، اللہ کنا علیکم شہودا لکھو، شہید باعتبار ظہری امور، شہید باعتبار ظہری امور۔ نمبر 2 خبیر باعتبار باطنی امور۔ اور علیم عام ہے، جہاں اللہ کے لیے آئے گا نا لفظ علیم وہ عام ہے، ظاہر باطن کو جاننے والا۔ شہود آئے تو مراد ہے ظاہر کو جاننے والا، اور خبیر آئے تو مراد ہے باطن کو جاننے والا، فرق کر دیا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مولانا لکھو الا ان اولیاء کا جملہ، لفظ ہے عربی میں تو اردو والے ساتھیوں سے معذرت، عربی والے ہیں الفاظ تو آسان ہیں، لکھو الولی هو الذی، الولی هو الذی یکون، ولی وہ ہوتا ہے کہ ہو فی وجہہ حیاء، اس کے چہرے میں حیا ہو۔ اردو والے اردو میں لکھتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جس کے چہرے میں حیا ہو۔ الولی هو الذی یکون فی وجہہ حیاء وفی عینہ بکاء، اس کی آنکھوں میں آنسو ہو، رونا ہو، وفی عینہ بکاء وفی قلبہ صفاء، اس کے دل میں صفائی ہو، وفی قلبہ صفاء وفی لسانہ ثناء، اس کی زبان میں اللہ کی تعریف ہو۔ وفی یدہ عطاء، عین سے عطاء، اس کے ہاتھ میں سخاوت ہو۔ وفی نوتوں کے ہی شفاء، اس کی گفتگو میں شفا ہو۔ از حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ولی کس کو کہتے ہیں؟ اب میں عربی عبارت پڑھتا ہوں، ساتھی سنیں۔ الولی هو الذی یکون فی وجہہ حیاء وفی عینہ بکاء وفی قلبہ صفاء وفی لسانہ ثناء وفی یدہ عطاء وفی نوتہ شفاء۔ اردو میں کیا مطلب؟ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کے چہرے میں حیا ہو، آنکھوں میں بکا ہو، رونا، دل کے اندر صفائی ہو، شرک بدعت یہ اللہ کے جذبات،
اور اس کی زبان میں اللہ کی ثنا و تعریف ہو، اس کے ہاتھ میں عطا سخاوت ہو، اور اس کی گفتگو میں شفا ہو، بولتا جائے روحانی بیماروں کو اللہ شفا عطا کرتا جائے۔ انہاں کرامت بھی لکھ لو، کرامت دو قسم، نمبر ایک حصی جو نظر آئے، یعنی خرق عادت، یہ تین قسم ہے۔ قصدن و علمن، ارادہ بھی ہو علم بھی ہو، قصدن و علمن۔ مثلا حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے نیل کو رکا لکھنا، نمبر دو علمن بلا قصد، مریم کے لیے، بی بی مریم کے لیے بغیر موسم کے میوے آنا، نمبر تین بلا علم بلا قصد، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کھانا زیادہ ہو جانا، اب میں مانا کروں پھر حاشیہ پڑھیں گے، وہ ولی والا حاشیہ تو میں نے سمجھا دیا آپ کو۔ اچھا ایک منٹ، وہ کرامت کی دوسری قسم رہ گئی نا، نمبر دو کرامت معنوی، نمبر دو کرامت معنوی یعنی اتباع شریعت۔ الا ان اولیاء اللہ لا، یہ کرامت کتنے قسم ہو گئی؟ دو، ایک حصی ہوتی ہے جو محسوس ہو، اور دوسری کرامت مانوی اتباع شریعت۔ اصل کرامت یہ ہے شریعت کے پیچھے چلنا بس، اور حصی کی میں نے تین قسمیں آپ کو لکھوا دی۔ نمبر ایک قصدن و علمن، ارادہ بھی ہو اور پتہ بھی ہو۔ حضرت عمر نے دریائے نیل کو روکا تھا، پانی چڑھ گیا اس کا جو خشک ہو جاتا تھا۔ نمبر دو علمن بلا قصد، پتہ ہو لیکن ارادہ نہ ہو۔ بی بی مریم کے پاس بغیر موسم کے میوے آ جاتے تھے، اب پتہ تو ہے آ گئے ہیں لیکن ارادہ ان کا تو نہیں تھا، اللہ بھیجتا تھا۔ اور نمبر تین بلا علم بلا قصد، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر میں مہمان آ گئے، زیادہ مہمان تھے، کھانا تھوڑا تھا، اللہ نے برکت ڈالی، کھانا زیادہ ہو گیا، سب نے سیر ہو کر کھا لیا۔ اب نہ پتہ تھا نہ ارادہ تھا، اللہ کریم نے مہربانی کر دی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار یقین اللہ کے دوست نہیں ہوگا کوئی خوف ان پر۔ ہونا اس پر لکھے آخرت میں، جلدی جلدی جلدی، خوف کا تعلق آخرت سے نہیں ہوگا کوئی خوف ان کے اوپر، لکھا ہے خوفناک واقعہ ہونے والا۔ ولا هم یحزنون، وہ غمگین ہوں گے، اس پر لکھو دنیا چھوڑنے پر، لا یحزنون پر۔
حدیث پاک میں آیا دنیا سجن المومن و جنت الکافر، مومن کے لیے قید خانہ ہے اور جنت اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا سجن المومن، مومن کے لیے تو دنیا قید خانہ ہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں کہ جو میرے دوست ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ حدیث میں ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانے میں تو خوف ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، انسان بے بس ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے دوستوں پر خوف، تو کیا مطلب ہے خوف نہیں ہوگا؟ آخرت میں خوف نہیں ہوگا، دنیا میں تو پریشانی آتی ہے۔ اور غمگین نہیں ہوں گے دنیا چھوڑنے پر، غمگین نہیں ہوں گے دنیا۔ جیسے بندہ ایک شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں جائے، اپنا اصلی وطن چھوڑ دیا، بندہ پریشان ہوتا ہے، ہاں کیا بنے گا میرا، یہ سارا گھر بار دوست احباب اللہ کے ولی اور دوست جب دنیا چھوڑیں گے ان کو کوئی غم اور فکر نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا سے دل لگایا جو نہیں۔ اچھا ولی ہوتے کون ہیں؟ ایک ہاتھ میں حقہ دوسرے میں کتا، یہ ولی ہے۔ واہ بھائی واہ۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا استاد فرماتے تھے جو قمیص اتار دے وہ آدھا ولی ہے، جو بے لباس ہو جائے یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ واہ بھائی واہ۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہوتے ہیں الذین جو مشرک ہوں، یہ معنی ہے، وکانوا یتقون جو بدعتی ہوں، جبے کبے پہنے ہوئے ہیں، یہ ولی ہے۔ باپ موٹی موٹی تسبیح منکوں والی کڑک 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 کڑک، یہ ولی ہے۔ واہ بھیا زلفیں بڑھائی ہوئی ہیں، اتنی بڑی بڑی مونچھیں، سکوٹر کی بریکیں، الذین، یہ ولی ہے۔ واہ بھائی واہ۔ الذین آمنوا، یہ ولی ہے۔ بس یہ معیار ہے۔ واہ بھائی واہ۔ الذین آمنوا، وہ انٹرنیٹ پر آیا ہوا ہے، وہ سیالکوٹ کے علاقے کا ایک ہے، وہ مریدوں کو کہتا ہے بھونکو، وہ بھونک رہے ہیں، خود بھی بھونکتا ہے وہ بھی بھونکتے ہیں، یہ ولی ہے۔ بس یہ حال ہے، اندازہ لگاؤ۔ الذین آمنوا، ولی وہ ہوتے ہیں جو کتوں کی طرح بھونکیں، یہ مریدوں کو کہیں تم بھی کتوں کی طرح بھونکو، یہ ولی ہے۔ واہ بھائی واہ۔ ہائے کیا کریں، انہاں کیا کیا آپ کو باتیں سنائیں، کیا دکھ و درد دل سنائیں۔ تن ہم داغ داغ شد، پمبا کجا کجا نے ہم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ہمارے میاں والی کے ریلوے اسٹیشن پر ایک بندہ پڑا رہتا تھا، پرانی بات ہے، میں نے دیکھا بڑے بندے جمع تھے، بالکل بے لباس ہوتا تھا۔ ایسا خان کا کوئی یاد ہے؟ کوئی؟ میں تو یاد ہے، یہ سن 90 کی بات ہے۔ میں حیران ہو گیا، میں اس اسٹیشن کے سامنے بیٹھا تھا، آدمی کے پاس میرا کام تھا کوئی، تو حیران ہو گئے بھئی یہ مرد جمع ہے، عورتیں جمع ہے، وہ بے لباس ہے۔ میں الفاظ سنا رہا ہوں، بندے نے کہا ہے حضرات یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ یہ پہنچی ہوئی سرکار کیسے بن گئی بھائی؟ دلیل، دلیل ہے، ہم ایک مرغی نہیں کھا سکتے، یہ دو مرغیاں کھا جاتا ہے۔ ہمارے دور تفسیر میں ساتھی تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ سیالکوٹ کے علاقے میں ایک ولی بنا ہوا ہے تو نہیں ولی، وہ بالکل بے لباس ہے، سمڑیال کے قریب۔ تو میں نے کہا میں نہیں، میں سبق میں، انہوں نے سبق میں بات کی، میں نے کہا میں نہیں مانتا، میں نے سبق میں کہا، انہوں نے کہا آپ نہ مانیں، وہ بھی بول پڑے ساتھی اپنے دورے کے ساتھی، انہوں نے کہا حضرت آپ نہ مانیں، ہم نے دیکھا ہے۔ میں نے کہا یار میرے عقل میں یہ بات نہیں آتی بھائی، اتنا جدید دور ہے۔ خیر اللہ کی شان، دورہ مکمل ہو گیا، سمڑیال کے علاقے میں بیان کرنا تھا، تو میں نے وہاں ساتھی، انہوں نے کہا قریب ہے بالکل، پیدل چلو، یہ خدایا جدھر ہماری رہائش تھی نا وہ تو پیدل چلے گئے، اتنا سفر یہ اڈا ہے سامنے۔ اللہ کی قسم ہمارا وہ بابا کو کب بھی آتا جاتا ہے، اب اسے بھی پوچھے، یہ بھی ساتھ تھا، سردی کا موسم تھا، غالباً جنوری کا مہینہ تھا یا فروری، ایسے سخت سردی، وہ 9-10 بجے کا وقت تھا، صبح ہم گئے بالکل بھیرے، اتنی موٹی موٹی آنکھیں۔ اچھا جب ہم پہنچے نا تو عورتیں اس کے پاس بیٹھی تھی، بالکل بے لباس بیٹھا تھا، بالکل کوئی بھی اس کے جسم پر کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی نہیں۔ ہم جب قریب پہنچے نا تو وہ گھور گھور کر ہمیں دیکھتا تھا، سمجھ گیا بھائی یہ وہ نہیں، آپ یہ بات نہیں سمجھے کہ یہ وہ ہاں یہ کوئی اور ہے، بڑے یہ کہاں کوے ہوتے ہیں، کوا چلاک ہوتا ہے نا، ایسے ہوتے ہیں بے ایمان۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی ہوتے کون ہیں جو لباس اتار دے، یہ مانا ہے
وَقَانُوا یہ چرس اور بھنگ پینے والے، یہ معنی ہے. واہ بھائی واہ. الَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ صفت اولا صحت عقیدہ درست ہو. وہ جو تعریف اولیاء اللہ اوپر لکھا ہے جو ایمان لے ہیں. وَقَانُوا يَتَّقُونَ صفت ثانیہ صحت اعمال و اخلاق کمال و اخلاق درست ہو اور وہ بچتے ہوں اللہ کی نافرمانی سے. آمنو پر لکھو توحید، یتقون پر لکھو سنت. جو توحید و سنت کے پابند ہو، شرک و بدعت سے نفرت ہو. لہم البشرا تیسرا ثمرہ ان پاستے ان کے خوشخبری ہوگی دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. لا تبدیل لکلمات اللہ، دنیا کے اندر خوشخبری ہوگی. فرشتے نازل ہوں گے موت کے وقت، فرشتے کہیں گے تم جنت کی خوشخبری حاصل کرو. کھولو مولانا سورۃ حامیم سجدہ. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. نو سو ستر آخری سورہ. ان الذين قالوا ربنا اللہ، یقیناً جن لوگوں نے دل سے کہا ہمارا پروردگار صرف اللہ ہے، ضروریات پوری کرنے والا نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، پھر استقاموا ڈٹ گئے اس پر مرتے دم تک. تتنزلوا نازل ہوں گے ان کے اوپر فرشتے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، موت کے وقت فرشتے ان کو کہیں گے نہ خوف کرو تم آخرت کا اور نہ تم غم کرو دنیا کے چھوڑنے پر. لکھا ہوا نا ورڈ دنیا کے چھوڑنے پر. وابشروا بالجنہ، خوشخبری حاصل کرو جنت کی. الذی، وہ جنت جس کا تم وعدہ دیے جاتے. یہ خوشخبری ہے دنیا میں بھی خوشخبری، موت کے وقت جب قیامت کے دن قبر سے نکلیں گے اس وقت بھی خوشخبری ہوگی. لا وہ جگہ کھولو. بشراکم اليوم جنات تجری. سورۃ الحدید. ماشاء اللہ سورۃ الحدید 27واں پارہ. یہ سورۃ الحدید صفحہ 1088. یوم، یہ آخری 4 سطر. یوم تر المؤمنین والمؤمنات بشراکم اليوم، جس روز دیکھے گا تو مومن مردوں کو مومن عورتوں کو دوڑ رہا ہوگا ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب، ایمان کا نور دائیں اور آگے. سبحان اللہ. یہاں تفصیل کریں گے انشاءاللہ اس کا کیا مراد ہے. بشراکم اليوم، ان کو کہا جائے گا، نیچے لکھا یقال ہی کے قبضے میں سارے کا سارا. جملہ لکھا ہوا ہے یعنی وہی حق کو غالب اور کفر کو مغلوب کرے گا. کیوں؟ ان هو السمیع العلیم. دوسری آ گئی، یہ بھی جملہ تعلیلیہ ہے. وہی اللہ کریم سننے والا ہے ان کے اقوال کا، جاننے والے ان کے حالات کو. نیچے جملہ پڑھ لیں یعنی وہ خود ہی بدلہ لے گا. وہ چلو ماشاء اللہ. الحمدللہ.